کھڑے منبر رسول پہ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کے ترانے سنا رہے ہیں، صلی اللہ کے نشانے لگا رہے ہیں، محبت مصطفیٰ کے پیمانے لگا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ہم سے آ کر پوچھا یہ سکول کیسے چل رہا ہے؟ ہم تو اتنی تھوڑی فیس دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ بھئی اسٹیٹ سکول میں لنچ بھی فری ہے، ایجوکیشن بھی فری ہے، لیکن ڈرگز بھی تو فری ہے نا، سیکس بھی تو فری ہے نا بھائی۔ 11 سال کی عمر میں جو معصوم بچہ تم نے اسٹیٹ سکول کی نظر کیا تھا، 16 سال کی عمر میں وہی بیٹا اور وہی بیٹی شہر کے ٹکٹوں میں شمار ہونے لگے۔ تمہیں راز نہیں آتا نا کہ تمہارا بیٹا ڈرگی بننے کی وجہ حافظ قرآن بن جائے، لیکن جس کا بن گیا وہ بھی کہتا میرا تو بن گیا، مجھے کیا فکر ہے، اور جس کا نہیں بنا وہ ویسے ہی فکر سے بے نیاز ہے۔ بھائی یہ کارخانہ چلانا ہے ہم نے، یہ نظام چلانا ہے، یہ پیار و محبت کی دنیا بسانی ہے، تو پھر تم میں سے ہر شخص کو اس بات کا حق کرنا ہوگا۔ اگر برمنگھم شہر کے اندر یہ مرکز آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار اور آپ کو عشق رسول کے اس راستے پر لگانے کے لیے کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو بتائیے اسے چلنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ بھئی ہمارے کو تو پہلے ہی بڑی سمجھ آ رہی ہے، درگاہ شریف پر انٹرنیشنل یونیورسٹی بن رہی ہے، اس کو کون بنائے گا؟ پورے ملک میں مدرسوں اور اسکولوں کا جو ہم نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں اس کو کون چلائے گا؟ اب وقت آ گیا ہے میرے دوستوں کہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ یو کے آپ لوگ خود سنبھالیں، اس ادارے کو خود چلائیں۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، ہم نے چراغ جلا دیے ہیں، اب ان کو جلتے رہنا چاہیے، کچھ تو تیل آپ کا بھی جلنا چاہیے، کچھ تو خون آپ کا بھی جلنا چاہیے۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو کر یہاں سے چلا گیا ہے، کیا اس کو پکا ہی چلا جانا چاہیے، یا اسے کسی اور بیٹے کی حافظ قرآن بننے کے لیے اس مشن میں شامل ہونا؟ یہ جو بنے تھے کیا ہمارے بیٹے تھے؟ یہ جو آج سیریا پہنچی ہے کیا ہمارے بیٹے تھے؟ یہ تمہاری امانتیں تھیں، تم محفوظ نہ کر سکتے تھے، ہم نے تمہیں محفوظ کر کے واپس دے دیے ہیں۔ لیکن اتنا جفا نہ کیجیے کہ وفا بدنام ہو جائے، اتنی جزا ضرور دیجیے کہ ہمیں وفا کرنے پر ہر کوئی آمادہ سمجھے۔ ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی پہلے زخم ہرے تھے کہ جناب مسعود عالم صاحب کی قیادت میں عالمہ اور عالم کورس 16+ کے لیے شروع کر دیا، اور بچیوں کا سکول بھی انتظار کر رہا ہے۔ اگر میں نہ آگے آ جاتا تو وہ بھی بالکل چل چکا ہوتا۔ چلنا چاہیے، میں اس بات سے متفق ہوں، لیکن جن کی بچیاں ہیں وہ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ جن کے بچے ہیں وہ کیوں نہیں آگے آتے؟ جن کے پاس مسائل ہیں وہ کیوں نہیں آگے آتے؟ آگے آؤ، اللہ کی رحمت کے کھلے دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ قیامت کی صبح آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے منہ دکھاؤ گے؟ سب کچھ ہوتی ہوئی دین لٹا رہا، سب دیکھتے رہے، تماشائی کرے۔ نعرے لگانے سے، کانفرنسیں کرنے سے، اذکار کرنے سے منزل نہیں بدلے گی۔ یہ سب ذرائع ہیں، بہانے ہیں، طریقے ہیں۔ منزل پانے کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت ہے وہ کرنی پڑے گی۔ میں بات ختم کرتا ہوں
جب کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص اللہ کو پیارا ہو گیا. توجہ ہے؟ توجہ نہیں ہے؟ ذرا محبت سے بولے نا اور اونچا بولے نا تھوڑا سا. جو مر جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. ہر مرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولنا نہیں آتا. ایک دوسرے سے طریقہ سیکھا نا بولنے کا. مرنے والے کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ کہہ دیں اللہ کو پیارا ہو گیا. جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہم اس کو بھی کہہ دیں اللہ کو پیارا ہو گیا ہوگا. میں نہیں کہتا نہیں اس بارگاہ میں کس کی قبولیت ہو جائے، یہ بات نہیں ہے. لیکن ہم اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، زندگی میں کبھی مسجد نہیں ہے ہم کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو. ساری زندگی شراب کھانے میں بیٹھا ہم کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو. بھائی اللہ کو پیارا ہونے کے لیے دنیا میں اللہ سے پیار کرنا پڑتا ہے. مرنے کے بعد بھی نہ بھی کہا جائے کہ پیارا ہوگا تو وہ پیارا ہو چکا ہوتا ہے. نام فقیر جنا داتا قبر جنا دیجیے. حاضرین گزارش آپ سے اتنی ہے، یہ قافلہ عشق و محبت ہم چلا رہے ہیں اور ہماری نیک نیت کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے علماء کی جو کھیپ آئی ہے وہ صرف سلطان العارفین کے مرید نہیں ہے. ہماری دیانتداری کی اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. ہم نے دین کے بارے میں کوئی تشخیص نہیں کی. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، برباد کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روش آپ سب کو ہمارے ساتھ اختیار کرنے سے، ہمارے کام میں ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے. ہم آج بھی مشن مصطفیٰ کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا مشن سلطان العارفین نہیں ہے. ہمارا مشن مصطفیٰ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے اس عظیم غلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ مجھے تو کملی والے نے بیعت کر لیا تھا اور میں تو کملی والے کے ہاتھوں بیع ہو گیا تھا. لوگوں کی پیری مریدی کا مجھے نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ سلطان العارفین کی پیری مریدی خیر سلطان العارفین نہیں ہے، برائے مصطفیٰ ہے. دست بیعت حق مانا مصطفیٰ. نعرہ رسالت. اور یہ دیواریں توڑے. آدمی چشتی نقشبندی سہربات نہیں ہونا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن یہ سب برائے پیر نہیں ہے، یہ سب برائے مصطفیٰ ہے. تعصب کی دیواریں گرائیں، محبتوں کے سدا بہار گلشن کھلائیں. اگر آستانے باہو پر دین کا کام ہو رہا ہے تو اسے دین سمجھ کر اس میں آپ ہمارے ساتھی بنیں، اور اگر کوئی کمی ہے آپ ہمیں مشاورت دیں. جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے ہم سے جتنا کام لینا چاہیں لیں، ہم حاضر ہیں. حاضرین میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس عظیم تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے امید رکھوں گا کہ اسکول پروجیکٹس کو چلانے کے لیے اگر آپ صرف ارادہ کرنا کہ ہم انشاءاللہ العزیز انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی تمام قوتیں اور طاقتیں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے ساتھ معاونت کے طور پر پیش کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ اس میں آنے کا آپ نے اتنی آپ اونچی آواز میں انشاءاللہ کہہ دیجیے کہ اس بات کو بھی سنیں، یا پھر آپ ہمیں حکم دیں تو یہ سارا کام بند کر دیا جائے اور یہاں صرف پیری مریدی کرتے ہیں. یہ مشورہ دیتے ہیں آپ سارے مل کر کہیں کہ دین کا کام بند کر دو. بولے نوشی اور بولے تو پھر اگر یہ نہیں تو دین کے کام کو چلانے کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اس انشاءاللہ سے دین کا کام نہیں ہو سکتا، یہ آپ کر رہے ہیں. اتنی تو کریں کہ کم از کم دل خوش ہو جائے کہ بولنا تو آ گیا ہے دین کے لیے.
اونچی آواز میں کہیں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، نہیں، اس وقت میں صرف آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں۔ اگر یہ کام جو جہاں دین کا ہو رہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر آپ صحیح کام میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستان مکرم، ہم نے نماز عصر ابھی پڑھنی ہے اور انشاءاللہ نماز عصر کے فوراً بعد یہ دستار بندی کا سلسلہ ہے اور دعائیہ کلمات ہے اور صرف چند لمحات کا ذکر بھی ہوگا، قلبی ذکر، زبانی کلمہ ہر کوئی آکے، دل دا پردہ کوئی کو، دل دا کلمہ عاشق پر کوئی، ایک ہی جانن یار کوئی کو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اوتے جیب نہ ملتی دھوئی کو، کہ کلمہ میں نے یار پڑھایا میں صدا سہاگر سگر سیدھی فرما لیں، آزان ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ دستار بندی والا منظر آپ جو ہمارے شعبہ حفظ کے صدر جناب قاری حافظ محمد عارف صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ادھر سامنے تشریف لے آئیں۔ جناب قاری محمد ابراہیم صاحب سب سے پہلے یہ خوش نصیب بچہ حافظ عبد الرحیم، ان کے والد صاحب آگئے، حافظ عبد الرحیم صاحب ولد حاجی محمد قربان صاحب بٹی، جہلم پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے بچے نے ماشاءاللہ 3 سال کے عرصے میں قرآن حکیم مکمل حفظ کیا ہے، بہت ہی ذہین فتین بچہ ہے اور ماشاءاللہ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عالم و عمل بنائے۔ ان کے والدین نے اس خوشی کے موقع پر مسجد کے لیے 100 پاؤنڈ عطیہ پیش کیا ہے اور 50 پاؤنڈ اساتذہ کے لیے پیش فرمائے ہیں اور دیگر تحائف اساتذہ کے لیے بھیجے آگے۔ یہ حضرات، یہ حافظ آپ ذرا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، پیچھے والے حضرات کو جگہ دیں۔ حافظ عبد الرحیم قاری صاحب حافظ سمیر حسین اور صابر حسین ڈھیری دھمیال چکسواری آزاد کشمیر سے تعلق ہے۔ ان کے بچے نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ قاری محمد ابراہیم صاحب کی کلاس میں انہوں نے مسجد کے لیے 100 پاؤنڈ عطیہ پیش کیا ہے، 30 پاؤنڈ ممبرشپ کے لیے پیش کی ہے اور 50 پاؤنڈ اساتذہ کے لیے پیش کیے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے والد صاحب یہ جناب صابر حسین صاحب ڈھیری دھمیال چکسواری، یہ خوش نصیب والد ہیں جن کے بچے نے یہ نعمت حاصل کی ہے کہ قرآن کریم کی دولت سے اپنے سینے کو بالامال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے اس بچے کو عالم و عمل بنائے اور اس عظیم نعمت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر حافظ عثمان محمود جن کے دادا جی جناب حافظ حاجی محمد صدیق صاحب، جن کی محنتوں سے اس بچے نے یہ عظیم مقام حاصل کیا ہے۔ اساتذہ کی محنت اپنے مقام پر، لیکن یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو صبح شام میں دیکھتا تھا کہ اس بچے کو لے کر اس انگلی پکڑ کر مسجد میں لایا کرتے تھے۔ بچہ کو ذہنی طور پر تھوڑا کمزور تھا، لیکن ان کے والدین کی، اساتذہ کی اور گھر والوں کی محنت سے آج بچے نے یہ عظیم مقام حاصل کیا ہے، یہ حافظ بنا ہے۔ ان کے والدین نے مسجد کے لیے 100 پاؤنڈ عطیہ پیش کیا ہے اور اساتذہ کے لیے انہوں نے 50 پاؤنڈ کے عطیے پیش کیے ہیں جناب حاجی محمد صدیق صاحب نے۔ چوتھا حافظ عطیب ایوب ون صوفی محمد ایوب، حافظ عطیب ایوب، آئیے بیٹے۔ ان کے والد موڑا ہیرا لڈیال آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ۔ ان کا دوسرا بچہ بھی حافظ قرآن ہے اور انہوں نے مسجد کے لیے 100 پاؤنڈ کا عطیہ پیش کیا ہے اور اپنے اساتذہ کے لیے انہوں نے 50 پاؤنڈ کے عطیات پیش کیے ہیں۔ دیگر تحائف وغیرہ بھی اساتذہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لنگر شریف کے لیے 30 پاؤنڈ پیش کیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عالم بعمل بنائے اور حضور کے دین کا سچا خادم بنائے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت، عظیم نعمت ان کو ملی ہے، اس کی ان کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چشمہ خیر جو سلطان العارفین کے صدقے یہاں جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ آباد و شاد فرمائے اور یہاں پر پڑھ کر بچے دین کی خدمت کریں اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے بچوں کو اونچا کر دیں ماشاءاللہ۔ آخر میں جناب حافظ قاصد علی صاحب جو جناب قاری محمد ابراہیم صاحب کی کلاس سے انہوں نے قرآن حکیم مکمل حفظ کیا ہے
یہ بچہ اس کو اتنا شوق تھا کہ کالج بھی جاتا تھا اور اس کے ساتھ آ کر یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا 2 سال کے عرصے میں اس بچے نے قرآن حکیم مکمل حفظ کیا ہے. حافظ قاصد علی عابد علی بنیاد آزاد کشمیر سے ان کا بھی تعلق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے, ان کو عالم بعمل بنائے اور حضور کے دین کا سچا خادم بنائے. ان کے والدین نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس اجر و ثواب عطا فرمائے اور ان بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ابھی جب سرٹیفکیٹ دے کے ابھی آپ ادھر لائن میں بچے سارے جو ہے نا حافظ ایک لائن میں بیٹھ رہے ہیں, سوائن کی طرف منہ کر کے لائن میں بیٹھ سکتے حضرات. اب وہ خوش نصیب علماء جنہوں نے ماشاءاللہ درس نظامی پڑھ کر آج ان کو عالم کی سند مل رہی ہے اور یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ سیریا جا رہے ہیں, وہ عظیم شان انسان اور عظیم بچے جن کے والدین بھی میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ہیں, جنہوں نے اپنی اولاد کو اس عظیم مشن کے لیے وقف کیا ہے. اس دور کے اندر نوجوان بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دینا یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی قربانی ہے. ان کے والدین بھی حج تبریک کے مستحق ہیں. سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب منور عتیق صاحب جو جناب خلیفہ محمد عبدالعتیق صاحب کے ساتھ جاتے ہیں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے علامہ رسول بخش صاحب سعیدی صاحب کی شاگردی میں انہوں نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو عمردراز فرمائے اور اس کو صحیح معنوں میں مکمل عالم دین بنائے اور حضور کے دین کا سچا خادم بنائے. جناب منور عتیق صاحب ماشاءاللہ ان کو دستار فضیلت عطا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ. آپ ادھر تشریف رکھے بیٹے. ایک منٹ موقع دینا. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں درس نظامی کے دوسرے طالب علم حاجی محمد فیضان ولد حاجی محمد رمضان. حاجی محمد فیضان صاحب ولد حاجی محمد رمضان صاحب, ان کا قدر و اٹک سے تعلق ہے. یہ بچہ بہت ذہین فطیر ہے ماشاءاللہ. اس نے علامہ رسول بخش سعیدی صاحب سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے اور آج ان کو دستار فضیلت ان کے اساتذہ اور پیر سے عطا فرما رہے ہیں اور یہ بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے سیریا دمشق جا رہے ہیں. حاجی محمد فیضان ولد حاجی محمد رمضان قدر و اٹک سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ. میرے دستار تشریف رکھے جاؤ. اس کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور اب تشریف لاتے ہیں اعجاز علی ولد حافظ عنایت علی صاحب ڈگری والے. اعجاز علی صاحب ولد حافظ عنایت علی اعجاز احمد ولد حافظ عنایت علی صاحب ماشاءاللہ. انہوں نے بھی علامہ رسول بخش صاحب شہری سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے اور آج ان کو ان کے اساتذہ اور قبلہ پیر صاحب دستار فضیلت عطا فرما رہے ہیں اور یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے سیریا روانہ ہو رہے ہیں. اعجاز احمد صاحب ولد حافظ عنایت علی صاحب ڈگری سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب امیر جماعت اہل سنت مفتی محمد عباس زیرک صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی برکت والا ہاتھ اس طلباء کی دستار کو لگائیں, تشریف لائیں. علامہ ریاض محمود صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. مفتی صاحب سے آگے ہماری جماعت کے سربراہ جناب قبلہ جی یہ
50 कौन जी ये मोहम्मद रफीक साहब की तरफ से 50। जनाब मोहम्मद अली हमारे सूफी मोहम्मद अयूब साहब अशरफी जो यहाँ हमारे ट्रस्ट के उस्ताद भी हैं, उनके साहबजादे मोहम्मद अली और मोहम्मद अयूब अशरफी वो तशरीफ लाते हैं। इन्होंने भी यहाँ अल्लामा रसूल बख्श सईदी साहब से दर्स इस्लामी की तालीम और हासिल की है और अब माशाल्लाह आला तालीम के लिए सीधे रवाना हो रहे हैं। मोहम्मद अली और मोहम्मद अयूब अशरफी आगे चलो, एक ग्रुप फोटो बात कराएंगे। माशाअल्लाह। ये 5 हुफ़ाज़ किराम और 4 दर्स इस्लामी के तलबा जिन्होंने तालीम यहाँ हासिल की है और अब आला तालीम के लिए ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला सीधे रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला आप इन हजरात को जामिया की तरफ से सर्टिफिकेट अता किए जाएंगे। अब सब अब बैठ जाए ताकि एक एक बच्चे को सिर्फ एक बच्चा हो पीर साहब से एक बुनियाद है यहाँ से को दे देगा तमाम आप बैठ से बैठो, इधर बैठो, बैठो। अच्छा को हाफिज अब्दुल रहीम वल हाजी मोहम्मद कुर्बान भट्टी। हाफिज अब्दुल रहीम इनको एक पुराने पाक का तोहफा आप बैठ जाइए। इधर देख, इधर देख, पुराने पाक का तोहफा भी दिया जा रहा है। इधर बैठे बैठ दूसरे हैं हाफिज समीर हुसैन और साबिर हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़ही नसीब सारे वालिदैन ने बस बनाने ना थोड़ी सीधी रहती है। हाफिज उस्मान महमूद जो हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब के पोते हैं, इनका ताल्लुक घोड़ा बंगियाल तहसील बिलियाल आजाद कश्मीर से है। हाफिज उस्मान महमूद पुराने पाक का हाफिज अतियब अय्यूब बल सूफी मोहम्मद अय्यूब जिनका ताल्लुक है घोड़ा हीरा डुडियाल आजाद कश्मीर से। आओ बेटे माशाअल्लाह ये हज़रत सुल्तानुल आरिफीन का फैज़ान है। बिहम्दिल्लाह ताला 60-70 बच्चे जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। उधर देख बेटे हाफिज कासिद अली वल आबिद अली डुडियाल आजाद कश्मीर। जनाब कारी इब्राहिम साहब की शागिर्द हैं और इन्होंने 2 साल के अंदर कुरान हकीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। सीधा करें इस बच्चे ने अपने तौर पर अल्लाह ने इसको शौक पैदा किया, खुद ब खुद चल गया था और खुद ब खुद इसने
یہ محنت کی اور قرآن پاک کا حافظ بن گیا ماشاءاللہ. جناب قاری محمد ابراہیم صاحب. اب آپ علماء کو شہادت دینے سے پہلے میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کی اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. الحمدللہ جامعہ اسلامیہ سلطان دور ٹرسٹ جو شہادت یہاں سے شروع کرتا ہے وہ سیریا کی جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں ہائر ایجوکیشن کے لیے ورک سر کیا ہے. الازہر یونیورسٹی نے بھی ہماری شہادت ورک سر لیا ہے. اس لیے اب آپ کے بچے اگر الازہر یونیورسٹی پڑھنا چاہیں، نصف تعلیم حاصل کرنا چاہیں، یہ سیریا دماسکس کے اندر تعلیم حاصل کرنا چاہیں، دونوں وہ جا سکتے ہیں. لیکن ہم سیریا کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں کا علماء کا ماحول مصر کی نسبت بہتر ہے. مصر کی نسبت وہاں کے علماء میں خلوص زیادہ پایا جاتا ہے. اگر رات 11 بجے بھی ایک طالب علم فقط 80 سال کے بزرگ کے پاس چلا جائے 2 سے 3 گھنٹے پڑھاتے ہوئے کبھی شرم محسوس نہیں کرتا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ 70 80 سال کے بزرگ ہیں. ایک طالب علم اگر کوئی کتاب اٹھا کر گیا ہے کبھی انہوں نے کہا کہ تو تنہا کیوں آیا، جو آدھو اسی وقت اس کو پڑھا دیا. شام کی وہ برکت کے حصول کے لیے اور ان لوگوں کی تربیت کے لیے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ جب تک ممکن ہو سکے ہم ان کو شام کی برکتوں سے مالا مال کر سکیں. اور کیونکہ ہمارے علماء بچے تشریف لا رہے ہیں اس لیے میں کرنا مناسب. اب درس نظامی کی کلاس شروع ہوئی انشاءاللہ تعالی. نئی کلاس میں درس نظامی کی وہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے جو بچے داخلہ لینا چاہیں وہ آج ہی ہم سے رابطہ کریں یا ان دنوں میں اپنے داخلہ فارم جمع کرائیں. 1 ستمبر سے انشاءاللہ تعالی ستمبر کے پہلے ہفتے سے کلاسز کا آغاز ہوگا. منور عتیق صاحب اور خلیفہ محمد عبداللہ عتیق صاحب ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیا جاتا ہے. پہلے ادھر دیکھیں جو سٹارٹ کریں اس طرح سے ایسے. حاجی محمد فیضان صاحب قرآن پاک کو ابن وردیق صاحب قرآن پاک. اعجاز احمد والحافظ عنایت علی صاحب ڈڈلی والے. آپ معروف آدمی ہیں صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ. محمد علی ول محمد ایوب اشرفی. محمد علی ان کی والد گرامی یہاں استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ بچہ یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل عالم دین بنائے. محمد علی ول محمد ایوب اشرفی. آخری بات ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ 2 بچے ہمارے علماء کی ہیں. الحمدللہ علماء نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اپنے بچوں کو ہماری تربیت کے لیے بھیجا تو آپ لوگوں کے لیے بہتر نمونہ ہے. اگر علماء اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں اس لیے آپ کو بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے. میں اپنی طرف سے قبلہ پیر صاحب دانو بھائیوں کا اور علامہ سعیدی صاحب اور تمام اساتذہ کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کا خیر کرے. جزاک اللہ. حضرات آخری لمحات ہیں، اگر زیادہ جلدی نہ ہو تو 5-7 منٹ کا ذکر کر لیا جائے. موڈ ہے ذرا دائرے بنا لیں. بڑی مہربانی. صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے 2 شعر سرکار کی منقبت کے چونکہ فیض لینا ہم نے سلطان العارفین سے. ذکر تو سبھی کرتے ہیں نا، لیکن ذکر چلتا تھا میں جب کو پیچھے چلانے والا ہے. یہ درمیان میں کچھ خالی جگہ مجھے نظر ہے بالکل. یہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان بابو حاضری منظور کر یا سبھی سلطان
مصطفی مرتضی سربری تے قادری مصطفی مرتضی سربری تے قادری غوث اعظم دا پیارا تو ولی ہے مادری غوث اعظم دا پیارا تو ولی ہے مادری اج فدا کے جام وحدت سانو بھی مقبول کر اج فدا کے جام وحدت سانو بھی مقبول آرزواں مختلف تے بکر بکر ہے خیال آرزواں مختلف تے بکر بکر ہے خیال کوئی منگدا دین دار کہن دنیا تے ججا شہنشاہ سارے آدھی گود نو پر پور کر شہنشاہ سارے آدھی گود نو پر پور کر یا سخی سلطان باہو حاضر صرف سرکار کے فیض تو ایک شعر اردو سے مطلب ہے چونکہ سرکار کا عرس ہے تو اس حوالے سے ہمارے جتنے نعتخوان حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ اس موقع پر چونکہ عرس ہے تو حضرت سلطان العارفین کی منقبتیں اور ان کا کلام کثرت سے پڑھا کریں بجائے اس کے کہ ہم کہیں تو مناسب یہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے جلدی سے شروع کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا دنیا تو میں کی لینا دنیا تو میں کی لینا راضی لجپال ہووے دنیا تو میں کی لینا راضی لجپال ہووے غم نہیں ہونے آندے جے باہو نال ہووے غم نہیں ہونے آندے جے باہو نال ہووے باہو دا پھل ملا راضی ہو جاوے اللہ سجیا دربار ویکھو ہر پاسے اللہ اللہ سجیا دربار ویکھو ہر پاسے اللہ اللہ حاضری در تیرے تے حاضری در تیرے تے ساڈی ہر سال ہووے غم نہیں ہونے آندے جے باہو نال ہووے غم نہیں ہونے آندے جے باہو نال ہووے جشن مناؤ سیو لنیا اج پاؤ سیو باؤ پیا دا ہے اج عرس مناؤ سیو مولا علی دا صدقہ مولا علی دا صدقہ سب نو دیدار ہووے مولا علی دا صدقہ سب نو دیدار ہووے غم نہیں ہونے آندے جے باہو نال ہووے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سلطانیہ نعرہ حیدری ذکر ہوگا ذکر کے دو رنگ ہیں ایک جار ہے ایک خفی ذکر ہے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے تحت زبان سے ذکر کریں گے تو دل کی دنیا روشن ہو جائے گی اور اس کی تصدیق کے بعد انسان کی زندگی میں عمل کا نور خود بخود پھیلتا جائے گا ذکر ہوگا افضل ذکر چونکہ کلمہ پاک کا ہے آپ کو میری آواز کے ساتھ آواز ملانی ہے کوشش کرنی ہے ذکر کرے کرنا ہی ذکر ہے نہ کرنا ذکر نہیں ہے جو کرے گا وہ تو کر دے گا جو نہیں کرے گا وہ معلوم رہ جائے جو دم غافل سو دم غافل سانو مرشد اے فرمایا ہو سنیا سخن کھل اکھاں گئیاں اساں چت مولا بن لایا ہو کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے برگے حضرت باہو دام مطلب نو پایا ہو لا الہ الا اللہ 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 لا
ذکر کرنا زندگی ہے اور ذکر نہ کرنا موت ہے. ذکر زندگی ہے اور غفلت موت ہے. اس لیے عادت ذکر بہت ضروری ہے. یہ میرے باہو کے فیضان کا ایک خاص رنگ ہے. اس میں ذات کا ذکر ہوگا. کوشش کریں جو ابھی تک شامل نہیں ہو سکے شامل ہو جائیں. اللہ 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 سلطان صاحب نے جگہ پہ فرمایا ہے اے تن رب سچے دا گجرا وچ با فقیرہ چاہتی. ایک مقام پر فرمایا ہے یہ دل کے تعلق سے. ایک مقام پر فرمایا ثابت صدق پہ قدم آگے تائیوں رب لگی گئے لون دے وچ ذکر اللہ. یہ اپنی جسم کا بار بار ذکر کرتا ہے تو اسی کیفیت کو وجد کہتے ہیں. یہ جسم حرکت میں آ جاتا ہے ذکر کے دوران تو یہ وہ کیفیت ہے. قلبی ذکر ہوگا لیکن تالا کھلتا تب ہے جب کنجی لگائی جائے. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عملی زندگی میں اہل سنت جماعت کے حوالے سے کر رہا ہوں مرشد سے محبت کرتے ہیں تو مرشد کی ذات جو رسم و کنجی ہے جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والے تمام بند دروازوں کو کھولتی ہے. اب جو قلبی ذکر ہوگا اس کے حوالے سے اگر آپ فیضان لینے کے خواہشمند ہیں آپ دیکھیں گے کسی محفل میں فیضان کا رنگ کیا ہوگا. فیضان کا نور کس طرح آپ کے دلوں کو اپنی آغوش میں لے لے گا. تو ہم حق بہت سچ بہت کا ذکر کریں گے اور اسی ذکر میں جب میں آواز دوں گا تو ہو جاری ہو جائے گا آپ کا. آج کوشش کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قلب زندہ ہو جائے گا. ویسے تو قلب کو زندہ کرنے کے لیے ساتوں لطائف میں سے کم از کم کسی ایک لطیفے کا کھلنا ضروری ہے. لیکن یہاں میرے سلطان العارفین کے کرم کا یہ عالم ہے کہ آپ سرکار براہ راست نگاہ ڈال دیتے ہیں دل زندہ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ دل اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ یہاں بیٹھے محمد خلا کی زیارت کرتا. تو آپ نے اس طرح اس سرکار نے فرمایا اندر ہوں تے باہر ہوں باہو کت لبیدہ ہوں. ممکن ہے 2-4 کو بڑی جلدی ہو لیکن چونکہ یہ عرس کا حصہ ہے ذکر الہی یہ عرس کا حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ لوگ جو خاص کر اس کے لیے ہی آئے اور کچھ لینے کے لیے آئے اگر انہیں محروم بھیجا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. صرف چند اور لمحے لگیں گے تو آپ کو اس طرح ذکر کرنا ہوگا. یوں آپ سانس جب کھینچیں گے ہو کے ساتھ اندر ہو ہر سانس جو اندر جائے وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ اور جو باہر آئے وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ. جو دم غافل سو دم غافل. ہر سانس اللہ کے ذکر میں مست ہو جائے. الف اللہ چمبے کی بوٹی مرشد من میرے بچائی. اس طرح آپ نے سانس لینا ہے. جب میں کہوں گا حق پاؤ سچ پاؤ کے ذکر کے دوران تو آپ کا اس طرح جاری ہو جائے گا. ہر سانس کے ساتھ آپ نے ہو کرنا ہے. حق پاؤ سچ 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 حق پاؤ سچ. ذکر کرو جسموں میں داخل ہو جائے ہو جاری ہو جائے ہو جاری ہو جائے ہو جاری ہو جائے ہو جاری ہو
ہوں سویو رب پچھانے ہوں ذکر الہی کا نور دلوں میں داخل ہو جائے ایک ان میرا چشمہ ہوگے میں مرشد ویک نہ رجا ہوں لوں لوں دے مڑ لگ لگ چشمہ ایک کھونا تے ایک رجا ہوں اتنا جتیا میں نو صبر نہ آوے میں ہور کی دیون بجا ہوں ایک دیدار مرشد دا حضرت باہوں میں نو لگ کروڑا حجا ہوں ذکر الہی کا نور جسموں میں داخل ہو جائے دلوں میں داخل ہو جائے دلوں کا وجن بڑھتا جائے دلوں کو نور حق حاصل ہو جائے دلوں کو روشنی ملے دل نور علی نور ہو جائے اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہوں نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق کا دیوا تو بال انہیرے تینو منسی وسط کھڑاتی ہوں مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو تائیں رمز پچھاتی ہوں اور ذکر تیز ہو جائے ذکر تیز ہو جائے دل کا وجد تیز ہو جائے دل کا وجد تیز ہو جائے دل نور علی نور ہو جائے دل نور حق کی تجلی سے منور ہو جائے مرشد کی محبت میں دل روئے مچلے دلوں پر محبت مرشد کی خاص کیفیت طاری ہو جائے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی کتابوں کا مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری تجلیات حاصل ہو سکتی ہیں سرکار کے فیضان کو حاصل کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے آپ کو سکھانے کے لیے سب اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے تو دوسرا
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل شریف، اول آخر اردو اسلام پڑھ کے قبلہ پیر صاحب کے مل کر حضرات بہت سارے احباب نے عرس شریف کے لیے اور مسجد کے لیے خدمات پیش کی ہیں، عطیات پیش کی ہیں. خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں نے پیچھے سے کافی مرتبہ پیسے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے نذرانے اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے اس لیے میں فردن بہت لمبی لسٹ ہے، فردن اگر اعلان کروں بہت ٹائم لگ جائے گا. گوشت کے لیے ہمارے چودھری اکرم صاحب اور مڈوے حلال میٹ والوں نے، اور حاجی حنیف صاحب حلال نیشنل حلال میٹ والے، جب آپ نے ممبرشپ کے لیے گوشت پیش فرمایا. اسی طرح راجہ بدر والوں نے برتن پیش کیے اور دیگر احباب نے بے شمار عطیات پیش کی ہیں. Hak bau sach bau, 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 hak bau سارے حضرات نوٹ کرو کہ انشاءاللہ العزیز
باہر ریسیپشن تے اپنے اپنے نام ایڈریس وہ پوسٹ کوڈ سمیت لکھا کے جاؤ تاکہ آئندہ جب عرس یا کوئی پروگرام ہے تو خط پہنچ سکے. سارے حضرات مہربانی کر کے ریسیپشن تے اپنے نام ایڈریس پوسٹ کوڈ سمیت لکھا کے جاؤ تاکہ تہاڈے پورے ایڈریس اتنے موجود ہون اور آئندہ تمہیں پر وقت رابطہ کیا جا سکے. اور اسی طرح مرکز کے اندر تعمیرات کا سلسلہ شروع ہے. جہے حضرات کوئی بھی ہنر رکھتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں وہ اپنے نام دے سکتے ہیں جدوں بھی ضرورت ہوئے تاکہ انہوں بلا کے اتنے مرکز میں تہاڈا کچھ نہ کچھ حصہ ہے. معزز ناظرین، اسلامی ریکارڈنگ کمپنی کی طرف سے السلام علیکم. ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں پھر خدمت کا موقع بخشا. ہمیں امید ہے کہ آپ اس ریکارڈنگ سے لطف اندوز ہوں گے. آپ اس وقت ہماری سٹاک کا ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارے پاس یورپ کا سب سے وسیع اور معیاری سٹاک ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس پیر کرم شاہ، پیر قمر الدین سیالوی صاحب، سید عرفان شاہ صاحب، مناظر اسلام سعید اسد صاحب، اشرف سیالوی صاحب
अबू बकर चिश्ती साहब, फ़तेहद्दीन चिश्ती साहब, अब्दुल वहीद रब्बानी, अलामा कौकब नूरानी, प्रोफेसर ताहिरुल कादरी, सैयद हाशमी मियाँ, मौलाना उमर इच्छरवी, मौलाना अकरम रिजवी, अब्दुल तवाब सिद्दीकी, मौलाना अबू दाऊद सादिक आप गुजरांवाला, काजी मंजूर अहमद, अशरफ कादरी। हमारे पास तरबियत कैसेटें भी हैं, तरीक़ा हज, तरीक़ा नमाज, दोनों उर्दू में भी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी। हमारे पास किरात की भी बहुत कैसेटें हैं, अरब ममालिक के कुरा, पाकिस्तान और इंडिया के कुरा। आप हमसे रब्ता करें तमाम मालूमात के लिए। इस वक्त आप हमारे ऑडियो स्टॉक की मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी और आपके दिल के लिए इत्मीनान भी है कि अगर हमारी रिकॉर्डिंग आपके पास आपकी तसल्ली तक ना पहुँचे तो आप हमें इस नंबर पर रब्ता कायम करें और आपके घर तक एक नई कैसेट पहुँचा दी जाएगी। हमारा नंबर आप स्क्रीन पर अभी देख रहे थे। आपके लिए खुशखबरी है कि इस्लामी रिकॉर्डिंग शाद में भी आ गई है और हमारे पास उर्दू ज़ुबान में भी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी मुहक्किक किताबें हैं। आप हमें इस नंबर पर रब्ता कायम करें। आपसे गुजारिश है कि आप बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब हमारी कैसेट आप तक पहुँचे तो आप देखें कि क्या वो इस डब्बे में है। अगर वो इस डब्बे में नहीं है तो वो शायद हमारी कैसेट नहीं, क्योंकि हमारी हर कैसेट पर प्लास्टिक का डब्बा जिसमें प्रिंट हुआ है हमारा पेपर, जिसको आप अभी देख रहे हैं, ऐसा डब्बा होना चाहिए। और फिर कैसेट के अंदर, कैसेट के ऊपर हमारा एक स्टिकर होगा जिसको आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अब ये दोनों बातें का ख़ास ख्याल रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें फिर खिदमत का मौका देंगे। अल्लाह हाफिज़। आया और हाथ में छुरी ली, तब खुदा ने फरमाया, ठहरो इब्राहिम, तुमने मेरा हुक्म बजा लाया। इसके बदले एक बकरे को ज़ब्ह करें। खुदा की राह में सब कुछ कुर्बान करने की आमादगी ही उसका मकसद है। जब बेटा बड़ा हो गया तो खुदा का हुक्म हुआ कि दोनों मिलकर पुरानी बुनियाद पर खाना-ए-कैबा की तामीर करें।